بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بلکہ 13 ذوالحج تک کے جو اہم ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ تکبیرات کا عمل ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو۔ اور یہ تکبیر جو ہے کہ جس کی بہت رغبت دلائی گئی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے مختلف صیغے ہیں جو صحابہ تابعین سے ثابت ہیں، تو ان ثابت شدہ جو صیغے ہیں کسی طرح سے بھی تکبیر کہہ دی جائے تو صحیح ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے حوالے سے صحیح الجامع اور صحیح الترغیب میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی حج کرنے والا لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کو بشارت خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر پڑھنے والا لا الہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا جنت کی خوشخبری؟ تو آپ میں کہ ہاں اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تکبیرات کے پڑھنا کہنا کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ تکبیریں کب سے شروع ہوتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں؟ تو یہ تکبیرات جو ہیں ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر شروع ہو جاتی ہیں اور ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہیں۔ اور ان کو کس وقت پڑھنا ہے؟ ان کے پڑھنے کے اوقات سبھی ہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، آدمی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، کسی بھی وقت میں کیوں نہ ہو، ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے جب سے چاند نکلا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بلند آواز سے ان کو کہنا چاہیے۔ لیکن خصوصی طور پر 9 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج کے فجر سے لے کر فرض نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کے کہنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح علماء کا قول ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد نہیں کہ سلام کے فوراً بعد ہی تکبیریں کہی جائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ سلام کے بعد استغفر اللہ کہتے، نماز کے اذکار کرتے، اس کے بعد جو ہے یہ تکبیرات کہی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے بہت سے لوگ مسجدوں میں جب تکبیریں کہتے ہیں تو ان کو ایک ہی آواز کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی شک نہیں کہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تکبیرات کہنے کا جو انداز چلا آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اکیلا الگ الگ تکبیر کہتا، یعنی ایک آواز سے تکبیریں کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے۔ اور تیسری یہ بھی کہ بہت سے لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ تکبیر کو نماز کے بعد 3 بار کہنا ہے۔ احادیث میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، آپ 1 بار کہنے، 2 بار، 3 بار، 5، 10 دفعہ جتنی بار بھی کہنا چاہیں، اس میں احادیث میں اس کی کوئی تحدید نہیں آئی کہ آپ اتنی بار اس کو کہیں گے۔ تو اس لیے نمازوں کے بعد تکبیروں کو کہا جائے، چاہے آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ تکبیر کہاں کہی جائے؟ تکبیر جہاں بھی ہیں، آپ مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، اپنے دکان میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، ان تکبیروں کو کہنا چاہیے، بلند آواز سے کہیں۔ گھروں میں خواتین بھی، ان کو بھی ترغیب دلائی جائے۔ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھروں میں نمازوں کے بعد اسی طرح سے تکبیریں کہنے کا اہتمام کیا جائے کہ جس طرح مسجدوں میں تکبیریں کہتے ہیں، یعنی کہ تکبیروں کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے۔ تو گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہوئے نمازوں کے بعد تکبیریں بلند آواز سے کہی جائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خواتین اپنے کام کاج کرتے ہوئے بھی تکبیرات کو بلند آواز سے کہتی رہیں تاکہ یہ سنت زندہ کی جائے۔ اس طرح مردوں کے حوالے سے بازاروں میں چلتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہیں، جس طرح کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مدینہ میں ہوتے تو بازاروں میں نکلتے، اور بازاروں میں نکلتے صرف اس لیے تھے کہ تاکہ بلند آواز سے تکبیریں کہیں۔ ان کی آوازیں سن کر بازار کے لوگ بھی تکبیریں کہتے، اور ان کی آوازیں سن کر گھروں کے اندر بھی تکبیروں کی آواز بلند ہوتی، حتیٰ کہ مدینہ کے گلی کوچے جو ہے وہ تکبیروں کی آواز سے گونج رہے ہوتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ
اس سنت کو جو کہ آج نظر نہیں آتی بلکہ ختم ہو چکی ہے بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر کہنے کی، اس کو پھر سے دہرایا جائے، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات جو ہیں تکبیروں کے اندر رکھے ہوئے ان کو تاکہ ہم حاصل کر سکیں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔